ہمیں کبھی اس سے محبت نہیں تھی. اس کی ایگو بری لگتی ہے مجھے. تمہیں میرے دل میں آپ کے لیے نفرت نہیں ہے. دل توڑ کے لایا سب کو دکھانے کے لیے. نہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو. آج تم ڈوب گئے ہو ماں رحمت. لگتا تھا وہ کہے گی تو تارے توڑ کے لے آئے گا. یہ جو میرا عشق ہے. میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ صدف اپنا اور عمار کا گھر بچانے کے لیے جاب سے ریزائن کر دے گی اور عمار سے کہے گی کہ وہ بھی اب دانیہ کی بے شرم رفاقتوں کو ریزائن کر دے اور عمار سے کہے گی کہ اب سے میں تمہارا گھر پہ رہ کر انتظار کیا کروں گی. عمار کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اپنی جاب سے تو ریزائن کر دیتی ہے، لیکن عمار جس کا دل اب صدف سے بھر چکا ہوتا ہے وہ صدف کے منع کرنے کے باوجود دوبارہ دانیہ کے گھر پہنچ جاتا ہے اور صدف گھر پر اس کا انتظار ہی کرتی رہ جاتی ہے. لیکن صدف جو کہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر عمار گھر نہیں آیا ہے تو پھر وہ کہاں جا سکتا ہے، اور صدف جس کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہوتا ہے وہ اس بار پوری رات جا کر عمار کا انتظار نہیں کرے گی بلکہ وہ دانیہ کے گھر پہنچ جائے گی، جہاں پر دانیہ بڑے ہی پیار سے اسے نوالے بنا بنا کر کھلا رہی ہوگی اور عمار اس سے کہہ رہا ہوگا کہ مجھے صدف کا ایگو ہمیشہ سے ہی برا لگتا ہے، جس پر دانیہ عمار سے کہے گی کہ تمہیں کبھی صدف سے محبت تھی ہی نہیں، اور صدف جو دور کھڑی ان دونوں کی بکواس سن رہی ہوگی اس سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا اور وہ دانیہ کے قریب آ کر اس کے منہ پر ایک زور کا تھپڑ رسید کر دے گی اور عمار کا صدف کی اس حرکت پر خون کھول جائے گا. لیکن دانیہ بھی صدف کو جواب میں ایک زور کا تھپڑ مارے گی اور دانیہ عمار سے کہے گی کہ تمہیں ابھی اسی وقت ہم دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، اور عمار صدف کی زندگی برباد کرنے کے بعد دانیہ کا انتخاب کرے گا اور صدف کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح الٹے قدموں واپس چلی جائے گی.